حکمران تو اندھے بہرے اور گونگے ہو چکے ہیں، مفادات کی دنیا میں گھرے ہوئے ہیں۔ یہ معصوموں کی لاشیں جو گر رہی ہیں، یہ شہادتوں کا جو سفر ہو رہا ہے، اس سے بڑی دین کے ساتھ غداری کیا ہو سکتی ہے؟ مفاد پرستی اور مفاد پرست ٹولے کی اس ناروا حسرت کو دین کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے وقت آ گیا ہے کہ ہم زمانے والوں کو بتائیں اس ملک کا مقدر نظام مصطفیٰ ہے۔ اور بہت دیر تک اس سیاست کو انگریز کی لونڈی نہیں بننے دیا جائے گا۔ اقتدار کے ایوانوں پر مدینے والے کے پیار کا پرچم لہرانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کیا وقت نہیں آ گیا ہے کہ ہم اپنی قومی حمیت پر پہرا دیں؟ اس قوم کے بے بس، مجبور، مزدور کو، کارکن کو، ورکر کو عزت والی زندگی مہیا کی جائے۔ حضرات، آج ہمیں اس فکر کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ آپ سب عقیدت مند ہیں، لیکن میں آپ کی عقیدت مندی میں بند آنکھوں کو کھولنا چاہتا ہوں۔ نبی نے پاؤں کی ایڑی کو ہلایا، پانی کا چشمہ اگلا، نبی کے قدموں کو چومنے لگا، جھومنے لگا۔ نبوت کے قدموں کو چومنے والا یہ پانی، اور دیکھیے اس پانی کے نبوت کی ایڑی کو چومنے کا جو وقت تھا وہی تھا کہ ادھر سے سیدہ ہاجرہ تشریف لے آئی۔ جب وہ صفا مروہ پہ چکر لگا رہی تھی، اس وقت نبی نے پاؤں نہیں ہلایا۔ یہ چکر مکمل ہوئے، صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں بنی، ادھر نبی نے پاؤں ہلایا، ادھر زمین نے اپنا سینہ چاک کیا، پانی نے نبی کے قدموں کو چوما، ادھر اماں جان آ گئی۔ وقت کا تعین دیکھیے، وقت کا تقرر دیکھیے، پانی جھومتا ہوا، نبوت کے قدموں کو چومتا ہوا آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ لیکن نبی کی ماں سے میں نے پوچھا، پانی تو اللہ کے حکم پر چلتا ہے، وہ تو نبی تھے، پر تجھے یہ کس نے حق دیا کہ اللہ کے اختیار کو استعمال کرو؟ یہ زمزم کس کھاتے میں ہے؟ نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ۔ اماں ہاجرہ بتائیے نا، تھوڑا سا دین واضح ہو جائے گا۔ یہ اختیار آپ کو کس نے دیا؟ یہ آپ کو کس نے دیا کہ پانی کو زمزم کہہ دے، رک جا؟ فرمایا اسی سے جان لو جو میں نے کہا اپنی مرضی سے نہیں کہا۔ کہنے کو تو بہت کچھ لوگ کہتے ہیں، کہنے کو تو بہت کچھ لوگ کہہ جاتے ہیں، لیکن ہوتا تو وہی ہے نا جو اللہ چاہتا ہے۔ کوئی بھی کہہ دے زمزم تو کون رکے گا؟ آپ کو اشارتاً تو کہا ہے نا، بولتے رہیں، آپ پر نہیں اثر ہوتا۔ اب تو ماننے والے نا، ماننے والوں پر نہیں اثر ہوتا تو نہ ماننے والوں پر کیا اثر ہوگا؟ لیکن میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ جو پانی نبی کی ماں کا حکم مان رہا ہے، تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ حکم دینے والا حکم ہی تب دیتا ہے جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا ہونے والا ہے؟
اب پانی رک گیا، توجہ ہے، پانی رک گیا، تو پھر سوال یہ پیدا ہوا یہ رکا رہے گا؟ آواز آئی نہیں، رکے گا نہیں۔ لیکن اب اس کو پروٹوکول دیا جائے گا، اب اس کو شان دی جائے گی، اب اس کو عزت دی جائے گی، کیونکہ اس کی دو حیثیتیں ہو گئی، ایک تو اس نے نبوت کے قدموں کو چوما ہے، اور دوسرا اس نے نبی کی ماں کے حکم کو مانا ہے۔ اب اسے جانا نہیں پڑے گا، اب لوگ اس کو کندھوں پر اٹھا کر اور صرف لے نہیں جائیں گے، بلکہ گھر میں جو سب سے اونچی جگہ ہوگی، یار کیا ہو گیا، اس کو اونچی جگہ پہ رکھیں گے، اور اس پانی کی یہ بھی شان ہوگی کہ بڑے سے بڑا منکر، آپ تو ماننے والے ہیں نا بھائی، بڑے سے بڑا منکر، نبوت کی شان کا منکر، ولایت کی شان کا منکر، وہ بھی جب اس کو دیکھے گا تو اس کو جھٹکا لگے گا، کھڑا ہو جائے گا۔ جس کو درود و سلام میں قیام کرنا نہیں آتا، اس کو اس پانی کے سامنے قیام کرنا پڑے گا۔ اس پانی کی یہ شان ہوگی کہ یہ جھٹکے لگائے گا۔ جی بڑی مہربانی۔ اس پانی کا حسن یہ ہوگا، اس کا رنگ یہ ہوگا، اس کی شان یہ ہوگی کہ اس کو دیکھتے ہی لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور پوچھنے لگ جائیں گے قبلہ کدھر ہے بھائی، کیا ہو گیا، ابھی تو اذان بھی نہیں ہوئی، ابھی نماز کا وقت آیا ہی نہیں ہے۔ نہیں جناب، زمزم کی وجہ سے قبلے کا رخ درست کرنا ضروری ہے۔ حضرات، کاش وقت اجازت دیتا تو میں اور بھی نبیوں کے قدموں میں آپ کو لے جاتا، لیکن آئیے ایک لمحے کے لیے اس نبی کے قدموں میں چلتے ہیں، اس نبی کے قدموں میں چلتے ہیں جس نبی کے قدم آج دھرتی پر لگنے والے ہیں، اور دھرتی آج پھر جھوم رہی ہے، کیونکہ اس کا مقدر سنورنے والا ہے۔ 1 لاکھ اور کئی ہزار نبی آئے، اس دھرتی نے ان کا استقبال کیا، اس دھرتی نے ان کو چوما، ان کے قدموں کو چوما، ان کی عزت کی، ان کا احترام کیا، لیکن آج 1 لاکھ اور کئی ہزار کے آنے کی نسبت کا حسن بھی اس کو ملنے والا ہے۔ یہ زمین جھوم رہی ہے کہ نبیوں کا سردار آ رہا ہے، رسولوں کا تاجدار آ رہا ہے۔ پھر اماں آمینہ فرماتی ہیں مجھ سے نور ظاہر ہوا، مجھ سے نور خارج ہوا۔ یہاں آ کر سوئیے لے گئی، او جی اللہ بھی نور، نبی بھی نور، میں نے کہا فرشتے سارے نور، پھر بھی اللہ نور۔ فرق یہ ہے اللہ وہ نور ہے جو بناتا ہے، فرشتے وہ نور ہے جو بنے ہیں، اللہ وہ نور ہے جو بنانے والا ہے، نبی وہ نور ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ ارے تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ جس وجود میں نبی نے آیا تھا اس کو ساری مخلوقات میں زیادہ عزت دی، اس نبی کی عزت کا کیا معیار ہے؟ آخری بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ایک آخری بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ نبوت تیرے اور میرے پیمانوں میں ناپی جانے والی چیز نہیں، نبوت تیری اور میری عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ نبوت کو پرکھنے کے لیے تیری اور میری آنکھ کی کیا مجال ہے؟ صاف اعلان موجود ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ نبی کو جب بھی دیکھو تو اللہ کی نسبت سے دیکھو، اللہ کی شان سے دیکھو، اللہ کی طرف سے دیکھو، اور دیکھو بھی کیا برہان دیکھو۔
سبحان اللہ اور پھر بھی سمجھ نہ آئے تو قرآن سے سبحان اللہ یہ جو قرآن کے قاری بیٹھے ہیں سبحان اللہ میں اور آپ تو یہ حال ہے کہ کلمہ بھی سیدھا پڑھنا نہیں آتا، جنہوں نے زندگیاں لگا دی ہیں قرآن سیکھنے پر اور پھر زندگیاں لگا دی ہیں قرآن سکھانے پر، یہ جھوٹ ہے، یہ تہمت ہے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو، ان کے خلاف باتیں نہ کیا یہ بھی انسان ہے، خطا کس سے نہیں ہو سکتا۔ ویسے میں ایک بات بتاؤں، اگر کبھی کسی میں کوئی خامی نظر آئے نا تو اس کو اس کے نام کے ساتھ منسوب کرنے کی بجائے اپنے اندر جھانکنا ہے، کہیں یہ خرابی مجھ میں تو نہیں ہے، اور اگر کسی کی کوئی بات اچھی لگے نا تو ویسے تو حاسد نہیں ہونا چاہیے، سبحان اللہ اگر اچھی بات دیکھو نا کسی کی، حسد چلو نہ بھی کرو، حسرت تو کر سکتے، کاش یہ اچھی بات میرے اندر ہے، اور یہی اور سے بھائی، یہی میرے سلطان باہو کی تعلیمات ہیں، یہی مدینے والے کا مشن ہے، اسی کو ناموس رسالت کا تحفظ کہتے ہیں، اسی کو نظام مصطفیٰ کا حسن کہتے ہیں، اسی میں میری اور تیری عزت ہے کہ ہماری زندگی پر ہمارا حق نہیں ہونا چاہیے مرنے والے کا۔ وہ تو آپ پہلے ہی مان چکے ہیں، داڑھی کس کس نے رکھی ہے، بولو ہاتھ کھڑا کر کے دکھاؤ، آج کس اجتماع میں کس نوجوان چہرے اپنی چہرے کو داڑھی سے سجانے کا حاصل کیا، ذرا ہاتھ کھڑا کر کے دکھاؤ۔ سبحان اللہ کس نے نمازی بننے کا ارادہ کیا ہے؟ سبحان اللہ بڑی مہربانی حضرات، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ چاہتے ہیں نا شہر کراچی کو ایک دفعہ پھر گنبد خضرا کی ہریالیوں کے سائے میں لے جائیں، تو پھر میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، اس قوم کی بیٹیوں کو ناچنے سے بچانا، میرے ساتھ آج ایک بات کا عزم کرو، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی بحالی کی تحریک چلے گی بھی کراچی سے، اور کمال بھی کراچی والے ہی دکھائیں۔ میں شہر کراچی میں رہنے والے تمام کلمہ پڑھنے والوں کو میں کہتا ہوں، کلمہ پڑھنے والوں تمہاری تو عزت ہی بڑی ہے، تمہارے زیر سایہ جو غیر مسلم بھی رہتے ہیں ان کو بھی میں دعوت فکر دیتا ہوں، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی گفتگو کو اس طرح سمیٹوں گا، اس طرح اپنی آخری گرہ اس میں باندھوں گا کہ آج ہم نے ایک عزم کر کے جانا ہے، اور یہ عزم میں نے آپ کو کیا دینا ہے، یہ تو نبی کا حسن کرم ہے، آپ نے تیار رہنا ہے، اب ہم انتظار نہیں کر سکتے، ہر طرف سے آگے بڑھنا ہوگا، ہمارا طریقہ کار انقلاب لائیں گے، ندائے مصطفیٰ لائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضور میرا جو میں طریقہ کار آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس کو ذرا آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ صرف آپ کمٹمنٹ دیں گے، ہم قتل و غارت گری والے نہیں ہیں، بندوقیں ہمارے پاس بھی ہیں، لیکن یہ بندوقیں اس لیے نہیں ہے کہ بے دریغ چلائی جائیں، ہم حسینی ہیں، سبحان اللہ
मैं एक लम्हे के लिए आपको कमली वाले आका की बारगाह में ले चलता हूँ। कैदी नबी की बारगाह में पेश किए जा रहे हैं। इत्तफाक देखिए, एक नौजवान जवान सा लड़की कैदी बनके नबी की निगाह करम के सामने आई, और बजाय बहाना क्या बना, सर से दुपट्टा उतर गया था। जाहिर है जंग में कैदी जब आते हैं, कैदियों की हालत कोई ऐसी तो नहीं होती, कैदी कैदी ही होता है। वो लड़की भी कैदी बनी। इत्तफाक देखिए, उस पर मेरे नबी की निगाह करम का पड़ना था। सर से कपड़ा उतरा हुआ है। जब उसे कमली वाले आका की बारगाह में पेश किया गया, मैं ये रास्ता आपको दिखाना चाह रहा हूं। कमली वाले ने उसे देखा। ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये गैरत ईमान है। जिस मुल्क की अदलिया गैरत को बर्दाश्त न कर सके, जिस मुल्क की पार्लियामेंट गैरत को कबूल न करे, मैं नहीं समझता उस मुल्क को इस्लाम का नाम दिया जा सकता है। कमली वाले आका ने देखा, देर नहीं लगी, गैरत मुस्तफा बेकरार हुई। मुजम्मिल वाली चादर नबी के कंधों से उस बेटी के सर पे आई। एक ही लफ्ज, उसकी तकदीर बदल गया। इस बेटी के सर पे कपड़ा दे दो। ये तो ईसाई है। फरमाया नहीं, बेटी बेटी। अब किसी को क्या खबर कि ये मुजम्मिल वाली चादर जो है सिर्फ इसकी तकदीर नहीं बदलेगी, उनकी तकदीर बदल देगी। और ये कोई आम लड़की नहीं, ये कबीला तय के सरदार की बेटी थी, हातिम तय की बेटी थी। जब तारुफ करवाया गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको आजाद फरमाया, इज्जत और तकरीम के साथ पूरे कबीले के कैदियों समेत आजाद किया, आजाद सफर दिया, वहां पहुंचवाया। हर कोई नहीं जानता था, मगर नबी जानते थे ये जा तो रही है मगर वापस आएगी, अकेली नहीं आएगी, पूरे कबीले को लेकर। और मैं ये पैगाम आपको देना चाह रहा हूं, बेशक वो पूरा कबीला अभी मुसलमान नहीं हुआ था, लेकिन गैरतमंद भाई घर में मौजूद था। खुशी तो बड़ी थी कि बहन वापस पलट के आ गई है, लेकिन भाई गैरतमंद था। पूछा, कैदी रही हो, और जैसे हर दौर में मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ बड़ी बेहुदा बातें कही गई, उस दौर में भी यही कैफियत थी। कहने लगा, तुम वापस तो इज्जत के साथ आई हो ना, दिल की खिड़कियों को खोलकर मेरी बात को सुनिएगा। अब जो जवाब उस बहन ने दिया, मेरा ख्याल है अगर आपको उसके भाई की बात की समझ नहीं आई ना, तो इस बहन की उस बात के जवाब को समझकर बहुत कुछ समझ आ जाएगा। जब उसने कहा ना कि इज्जत लेके आई हो या दे के आई हो, तो जवाब क्या दिया? कहा, तू मेरे बाप का बेटा है, तो इससे बढ़कर मेरी इज्जत का मुहाफिज कौन हो सकता है? लेकिन सुन ले, आज मैं तुम्हें बरमला बता देना चाहती हूं कि मुझे अपने बाप के बेटे पर भी उतना एतबार नहीं जितना मोहब्बत का कलमा पढ़ने वालों पर मुझे
درسگاہوں والے بیٹھے ہیں، یہ علماء بیٹھے ہیں، صرف 1 سال کے لیے آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں، درسگاہیں آپ کی ہوں گی، سب کچھ آپ کا ہوگا۔ میں ایک نصاب عشق رسول کا اس قوم کی بیٹیوں کو ڈاکٹر بننے سے پہلے، وکیل بننے سے پہلے، اس سے پہلے کہ ان کے پاؤں ناچنے کی طرف جائیں، ان کی نگاہیں گندگی کی طرف جائیں، یا ان کو کسی کا میسج آئے یا ان کا میسج کسی کو جائے، 1 سال کے اندر اس قوم کی لاکھوں بیٹیوں کو اس کے رسول کا نصاب پڑھا کر اس قوم کو وہ مائیں دی جائیں جن کے بدن سے جنم دینے والا ہر بیٹا عاشق رسول ہو جائے۔ آپ کو تو پچھلی کتنی دیر سے میں یہ گفتگو سنا رہا ہوں، لیکن ابھی آپ کے پاس آنے سے پہلے صرف 3 سے 5 منٹ کی ایک میری گفتگو ایک ساتھی کے ساتھ ہوئی۔ اس نے کہا کہ میرے پاس 1 ایکڑ زمین پڑی ہے، آپ کل چاہیں تو کام کا آغاز کر دیں۔ آج کے اس روح پرور اجتماع میں اس ملک کو نظام مصطفیٰ کا گہوارہ بنانے کے لیے ہم وہ طریقے اختیار نہیں کریں گے جو تنظیمیں کر رہی ہیں، جو ادارے کر رہے ہیں، جو حکمران کر رہے ہیں۔ ہم بنیادوں سے کام کا آغاز کریں گے اور صدیوں کی بات نہیں، سالوں کے اندر اس سفر کو طے کریں گے، اور وہ سفر اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اس قوم کی وہ ماں تیار ہو جائے گی جس کی گود کو میرے نبی نے پہلا سکول اور درسگاہ کرا۔ حضرات، میں آپ کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں، اور انشاءاللہ ہم نے پلان تیار کر لیا ہے، کراچی سے حیدرآباد تک پیر خانوں اور آستانوں کا جتنا نیٹ ورک ہے، جتنے ہمارے علمی مراکز ہیں، ہمیں ایک ادارے سے دوسرے ادارے تک سینکڑوں گاڑیوں اور نظام مصطفیٰ کے پرچموں کے ساتھ ایک دوسرے کے پاس جائیں گے۔ کراچی کے ایک کونے سے پھر حیدرآباد ٹھٹھا تک جائیں گے، اور پھر نواب شاہ لاڑکانہ کی طرف نکلیں گے نظام مصطفیٰ کے پرچموں کے ساتھ، اور پھر سکھر پہنچیں گے۔ پھر یہی قافلہ پنجاب سے ہوتا ہوا ملتان اولیاء کی سرزمین کا طواف کرتا ہوا، آستان باہو کو سلام کرتا ہوا، داتا کے قدموں میں بیٹھ کر وہ فیض حاصل کرتا ہوا جو خواجہ نے 40 دن بیٹھ کر حاصل کیا۔ پھر اسلام آباد کی طرف بڑھیں گے، لیکن مطالبہ نہیں ہوگا۔ ہم کس سے مطالبہ کریں؟ ہم کیوں مطالبہ کریں؟ ہم مانگیں گے تو اس سے مانگیں گے جو دیتا ہے، ہم مانگیں گے تو ان سے مانگیں گے جو دلواتے ہیں۔ حضرات، آپ صرف ایک ارادہ کیجئے کہ آپ نے فرقہ واریت میں نہیں پڑھنا، اونچی آواز میں کہیے۔ فرقہ واریت کیا ہے؟ نفرت کا پھیلانا یہ فرقہ واریت ہے، عداوت کو پروان چڑھانا یہ فرقہ واریت ہے۔ اس سے بڑی عداوت کیا ہوگی کہ آپ میلاد کریں اور آپ پر بمبارڈمنٹ، آپ پر بلاسٹنگ کی جائے؟ یہ فرقہ واریت ہے۔ جو میلاد کے جلوس پر اپنی نفرتوں کی بوچھار کی تھی، ان ظالموں نے آج وہ آگ ان کے گھروں تک پہنچ گئی۔ آپ کے بس میں کیا ہے؟ حکمرانوں کے بس میں کیا ہے؟ یہ آگ ان سے نہیں بجھ سکتی۔ اب یہ آگ بجھے گی تو صرف نظام مصطفیٰ کے حسن سے بجھے گی۔ اور میں
خاص کر اقلا پختنو ورون تو بزا یا عرض قوم دوستانو دا اسلام دا حجاز مقدس نواخلی دا ایران پورے اب ایران نواخلی افغانستان پورے اور دا افغانستان نواخلی دا پاکستان اور دا ٹول انڈیا کے اور بنگلہ دیش پورے دا تاسو خلق و محنت اور دین سرا تاسو مینا محبت کا وجہ باندھے اور دا بزرگان دین دا اولیاء کاملین کہ دوی آثار اس ہم ہر جائے باندھے دے مزارات پر شکل کے موجود دی تاسو دے اقل استرانو نکانو زندگی باندھے یا نظر واچ ہوئے چھاؤ دے رحمان بابا رحمت اللہ علیہ کلام گائیڈنس پاندے ویاو قدم عرص پورے رسی مالی دلہ در استاد دے درویشانو اور نن بندوق خوب پارو ہم تاسو لاسو دانوے شہر نے تاسو لپارا اور نن ہم تاسو لاس کے دا فرق چلا رہے کہ پارو بندوق دے اسلام حفاظت کا پارا ہو اور نن دا بندوق نفرت اور عداوت کا وجہ باندھے تاسو لاس کے دیر روئے تاوان پختون قوم دا پارا ہے اور جب پختنوں دا عرض قوم جو تاسو دا پارا ہے دا غٹ چاہتا ہے جو رائے سے دا لمن دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا محبت سرا اور اسے اور دنیا باندے ثابت ہو گئی جو مجرم زیادہ بل چوک دے نبی کریم عاشق دستہ دنیا کا حاضرین میں یقین کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات میری اس دعوت محبت پر لبیک کہیں گے اور ہم صرف کراچی کی بات نہیں کرتے پورے پاکستان کو امن و سکون کا گہوارہ بنانے کے لیے اپنی ساری صلاحیتوں کو صرف کریں گے اس وقت پاکستان کے 5000 سے زائد آستانے اور پیرخانے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں سروں پہ ہم نے کفن باندھ لیے ہیں کہ ہم نے اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کی بہار لائے اور انشاءاللہ بہت جلد ہم اس شہر میں ایک بچیوں کی درسگاہ کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور جتنی درسگاہیں موجود ہیں جو یہاں اب آپ موجود ہیں ان سے بھی میں عرض کروں گا کہ آئیں مل بیٹھے ہمیں یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں مدینے والے کی نگاہ کرم چاہیے ہمیں مدینے والے کی وفاؤں کا بھرم چاہیے کیا آپ نظام مصطفیٰ کی بحالی اور نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی اس عظیم الشان اور استحکام پاکستان کی اس عظیم الشان آج پاکستان مشائخ کونسل کی اس محبت بھری صدا پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں اب آپ اسی طرح بیٹھیں گے اور وہ کہتے ہیں نا مجھے ناز ہے اپنی ملت کے جوانوں پر یہ وہ جوان ہیں جو لاشیں اٹھاتے ہیں مگر آنسو نہیں بہاتے تھے میں چاہتا ہوں اسی محبت کے پہرے میں آپ سنیت کے عظیم جرنیل انجینئر سرور اعجاز قادری صاحب کا کلام سنیں یہ میری چاہت ہے سبحان اللہ یہ میری خواہش ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اہل سنت و جماعت کا تاج ہے انہوں نے اپنی جوانیوں کا نذرانہ دے کر میرے عظیم ساتھی
शहीद मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मौलाना मोहम्मद सलीम कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह से जो शहादतों का सफ़र शुरू हुआ, वो अहले सुन्नत व जमात पर बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह का। और इन जवानियों का, हम इन जवानियों की कदर करते हैं और इंशाअल्लाह हमारा ये काफिला अपनी मंजिल की तरफ जाएगा और हम ये साबित करेंगे कि हम हुसैनी हैं, सर दे सकते हैं लेकिन किसी का घर नुकता नहीं देख सकते। आप नारा लगाएंगे तो हजरत अल्लामा इंजीनियर सरवत इजाज कादरी साहब अपनी मोहब्बत भरी बातों से आपको नवाजेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह हम इस जलसे की आखिरी जो कैफियत है थोड़ा सा जिक्र होगा और फिर सुभान अल्लाह, निगाहे बाहू का वो हुस्न के यहाँ बैठे हुए बीमार जाएं तो शिफा याब हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे सुल्तानिया, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जवानियां लुटाएंगे, मस्जिद बचाएंगे, जवानियां लुटाएंगे, जवानियां लुटाएंगे। कदम बढ़ाओ सरवत जान, हम हमारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ सरवत जान, कदम बढ़ाओ सरवत जान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये अदब के ख़िलाफ़ मैं समझता हूँ, लेकिन हज़रत का हुक्म है। और आज यकीनन जो भी 18 मई गुजरी है बरोज़ जुमा, इत्तफाक है कि ये वो दिन था जिस दिन मेरे कायद को, उनके बहनोई को, उनके भतीजे को शहीद किया था सिपाही शैतान के गुंडों ने इसी महीने के अंदर। लेकिन आज हज़रत का इतना खूबसूरत बयान और जो इन्होंने एतमाद और मोहब्बत का इजहार किया है, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। और यकीनन आज हमारी तंजीम को तक़वियत पहुँची कि आज हमारे शौदाओं के ऊपर, हमारी ज़िंदगियों के ऊपर मरहम रखने वाले और हमारा साथ देने वाले बुज़ुर्ग हैं। और इंशाअल्लाह ये मुल्क का मुक़द्दर बनेगा और यहाँ कुरान और सुन्नत की हुक्मरानी होगी। मैं वेद भी समझता हूँ कि इनसे आगे बात करूँ। बहुत शुक्रिया। आप यकीन फरमाएं, बहुत सारे जज्बात का इजहार नहीं किया जा सकता, लेकिन आज मैंने बहुत सारे जज्बात जाहिर किए हैं बड़े अरसे के बाद। यहाँ हमारे सैयद अज़र शाह साहब हमदानी, और ये महज कोई दरसगाह नहीं चला रहे, ये पूरा तरीक़त का एक हुस्न लेकर चले। अल्हम्दुलिल्लाह ये आल पाकिस्तान मशाइख कौंसिल के सूबा सिंध में सरबराह भी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मशाइख उलमा विंग के सरबराह भी हैं। चूँकि हमने जो सफ़र शुरू किया है, हमने पार्टियों के अंदर भी जाकर इसके रसूल का पैगाम देना है। हमारा ये मंशूर है कि पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर जहां कोई या रसूलल्लाह कहने वाला, उसको पता होना चाहिए कि हमारा मरकज क्या है। बस। और यहाँ बड़ी शख्सियात मौजूद हैं। मैं मुफ्ती साहब हमारे गुलाम नबी फखरी साहब बैठे हैं, और ये अभी मैं आज ये किताब पढ़ी मैंने नहीं है, लेकिन ये किताब कहाँ है? मैं इस किताब के जो मुसन्निफ है जी, तो इसके पीछे जो शख्सियत काम कर रही है, जाहिर है वो आज हमारे दरमियान है।
تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ یہ کتاب فوری طور پر 1000 چھپوا کر میں اس مشن کو اور زیادہ تقویت دوں، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ سب حضرات بھی، چونکہ اس کتاب کے اندر جو درد ہے، کس طرح مزارات صحابہ اور مزارات اولیاء کو پامال کیا جا رہا ہے، اور عزت و ناموس سے دین پر کس طرح ہاتھ ڈالا جا رہا ہے۔ ہمارے بزم غوثیہ کے احباب موجود ہیں، یہ کتابوں کا ایک نیٹ ورک ہے، اور آپ کو پتہ ہے سیدی صاحب کو ایک ہوتا ہے نا ویسے ٹائٹل شیر اہل سنت، یہ واقعی شیر اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ سندھ کو انہوں نے، سندھ کی سرزمین کو انہوں نے فتح کر لیا ہے، اندرون سندھ جناب مشائخ سے رابطے ہیں، علماء سے رابطے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی اس محبت کو دیکھ کر ہی میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور انشاءاللہ کل صبح ہی ہم 3 اداروں میں جا رہے ہیں۔ امجدیہ میں جا رہے ہیں، مجدیہ نیمے میں جا رہے ہیں، ایک ایک گھر میں جائیں، یہ تو ادارے ہیں، یہ تو بڑی ہستیاں ہیں، ہم ایک ایک در پہ جائیں گے، صرف ایک درد لے کر کے آؤ کملی والے آقا کے نام پر اکٹھے ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات، اور میں آپ سے بھی یہی امید رکھتا ہوں کہ آپ اس کام میں پیچھے نہیں رہیں گے۔ اگر اتنا زیادہ اونچا آپ نے انشاءاللہ کہہ دیا جتنا اب کہا ہے، تو پھر سوچے دین کا کیا اثر ہوگا۔ جی وہ تو تھکے ہوئے نا، آخر پر جو ہے جو سامنے بیٹھے ان کا یہ حال ہے۔ اچھا تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں، جس کو جسم میں کہیں درد ہے، تکلیف ہے، وہ اپنا ہاتھ رکھ لیں، ذکر کرتے ہیں۔ ذکر میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ وہی بات میں کہہ رہا ہوں نا، کہنے کو تو بہت کچھ لوگ کہتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت ایک جہاں کا کراچی کا تبلیغی جماعت کا سربراہ، تو اس کے گھر میں جنوں کا پرابلم ہوتا، تو ان کو کسی نے بڑی سفارے کے ساتھ میرے پاس، تو اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا، میں جب ان کے گھر گیا ان کی سارا کچھ دیکھا تو ظاہر ہے انسانیت کی کوئی چیز تھی، میں نے کہا چلو مدد تو کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن میں نے کہا یار آپ تو سارے بڑے نمازی لگتے ہو، داڑیاں ہیں، پگڑیاں ہیں، سارا کچھ ہے، تو یہ چھوٹا سا جن آپ سے نہیں کھا، تو کیا آپ سارا یہ جو کچھ آپ کا بھرم ہے یہ جھوٹ ہے؟ کہنے لگا ہمیں بھی آج ہی پتہ چلا ہے واقعی اگر ہم قرآن پڑھنے کے باوجود قرآن کے فیض سے محروم ہیں تو اس سے بڑی افسوسناک بات ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں اپنی آنکھوں سے، جی ہاتھ رکھ لیں کرم والی جگہ پہ، کلمے کا ذکر کریں گے اور حضرت سلطان باہو سرکار سے کہیں گے جی فیض جاری فرما دیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے آپ نے۔ ہمارے شیر اہل سنت نے بتایا تھا آپ کو کہ حضرت سلطان باہو سرکار کی قمیص سون کر ہندو نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب ظاہر ہے کوئی بھی عقیدت مند کوئی بھی بات کہہ سکتا ہے، لیکن اگر وہی بات قرآن کی تائید کے ساتھ کہی جائے تو بات لوگوں کو سمجھ میں آ سکتا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص بھائیوں کو دی نا، سبحان اللہ، جب یہ پتہ چلا کہ ابا جان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے تو ڈاکٹر نہیں بھیجے، دوائی نہیں بھیجی، بلکہ کیا فرمایا اذهبوا بقمیصی، ادھر سے قمیض لے کر چلے، ادھر ہزاروں میل دور حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور جب وہ قمیص آنکھوں پر رکھی گئی، ظاہر قمیص ہی تھی نا، قمیص تھی نا، لیکن یہ تو مانو نا نبی کی قمیص تھی، آنکھوں پہ رکھی گئی، فرفتدہ بصیرہ، آنکھیں روشن ہو گئی۔ اس لیے کلمے کے ذکر کے ساتھ تھوڑا سا 1 منٹ میں خیال لگے گا، فیض آدھا تو آ ہی چکا ہے،
इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हाथ हटाएं। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन मेरे विच लाई, नफी असबात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई, अंदर बूटी मुश्क मचाया जान भुलन ते आई ही, जीवे मुर्शिद कामिल हजरत बाहू जय बूटी लाई। पूछने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपका घर किसी रोड पर है या किसी चौराहे पर है या किसी मेन गली में है तो वो दीवार आपकी है ना। अगर उस दीवार पर कोई गंदा नारा लिखा जाए तो उसकी बजाय आज ही से आप इरादा कर लें कि आप अपने घर की वो दीवार जो बाहर की तरफ खुलती है, किसी गली में, किसी बाजार में, किसी रोड पर, उस पर या रसूल अल्लाह का नारा लिख दो। सुभान अल्लाह। और वैसे भी फिरकावारियत फैलाने वाले, लिसानियत फैलाने वाले आपके घर की दीवार पर क्यों गलत नारे लिखें? माहौल खराब होता है ना। नफरत की बात की जाए तो माहौल खराब होता है। जब कोई लिखने ला है तो पकड़ लो हाथ, भाई जाओ ये या रसूलुल्लाह वाला घर है। अगर आपके घर पर या रसूलुल्लाह का नारा लिखा होगा तो उस पर कोई और कुछ नहीं लिख सकेगा। एक तो मैं चाहता हूँ आप वादा करके जाएं कि जो दीवार बाहर की तरफ खुलती है आपने अगले 7 दिनों के अंदर अंदर वहां रंग करना है, सारे नारे मिटाने हैं और एक या रसूलुल्लाह का नारा लिखना है। सुभान अल्लाह। ठीक है, वादा है सबका? इंशाअल्लाह पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। और अगर साथ लिख भी दो, जाहिर है हज़रत सुल्तान बाहू सरकार ने हर दरबार पर उर्स होता है ना, किसका होता है? जिस बुजुर्ग का दरबार होता है। लेकिन ये वाहिद दरबार है मेरे सुल्तान का जिस दरबार पर मेरे आका हुसैन पाक का जिक्र होता है और उर्स होता है। हज़रत सुल्तान बाहू ने अपनी जिंदगी में ही उर्स शुरू किया था और एक शेर में आपने लिखा था, खाक पायम अज हुसैन अज हसन। लोगों मुझसे पूछो मैं सुल्तानुल आरफीन कैसे बनाऊं? खाक पायम अज हुसैन अज हसन, मारिफत गश्त अस्त मारा अंजाम। आज मैं अगर सुल्तानुल आरफीन हूं तो इस वजह से हूं कि हसन हुसैन की आंखों की कदमों की खाक को मैंने अपनी आंखों का सुरमा बनाया। अगर आप साथ ये भी लिख दें कि 8 मुहर्रम को जो मरकजी इज्तिमा होता है दरबार शरीफ पर, मैं भी जाऊंगा और आप भी साथ चलिए इंशाअल्लाह। अब जरा जहां हाथ रखा था वहां हाथ लगाएं, देखें जिन जिन का दर्द खत्म हो गया है पूरी ईमानदारी के साथ वो इतना हाथ खड़ा करेंगे जिनका दर्द खत्म हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जीवे 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 जीवे। हजरात, हर डॉक्टर किसी न किसी खास काम के लिए होता है और ये अल्लाह वाले जो है ना ये हर काम के लिए। सुभान अल्लाह। मैं एक दफा फिर आप सबका बहुत मशकूर हूं और जिस तंदेही से हमारे अजहर शाह साहब और हजरत अल्लामा अकरम सईदी साहब मशाइख उज़ाम तक पहुंच रहे हैं, अगर कभी आपकी भी जरूरत पड़ी तो आप भी पीछे तो नहीं रहे हैं। अब जनाब दुरूद सलाम पढ़ेंगे और इस दौरान मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है इस महफिल के बाद, इस रंग के बाद आप पर किसी और का रंग चढ़े। यानी आज आप वापस जाएं, जो ज़ाहिर है पहले से हाथ रखवाए हुए तो हैं जिनको किसी वजह से आज तक ये निज़ाम ही पसंद नहीं आया जी, वो जी पीर क्या कर रहे हैं जी। और वाकई मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, पंजाबी में एक बनी हुई मिसाल, मुंह न मत्था जिन पहाड़ों का। अभी यहाँ मैं आज दीवारों पर, आप तो दीवारों पर नहीं ना लिख सके अपने प्रोग्राम का, ये ना लिख कर इज्तिमा है, तो जब लिख देते तो पता नहीं क्या होता।
آپ خود ہی مفتی بن جاتے ہیں, اپنی طرف سے خود فیصلے کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی کیا ضرورت ہے اشتہاروں کی, کیا ضرورت ہے اپنا بینر لگانے کی, وہ خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں. ایسی کوئی اچھی بات ہے؟ بولے تو صحیح, بڑے منازک ہیں نا آپ, بولے تو صحیح. یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے جو آپ نے اختیار کی ہوئی ہے. میں گزر رہا تھا تو ایک کوئی روی کو ماہر ہے, اس کے بڑے لگے ہوئے تھے, تو میں نے سمجھا کہ مسلمان تو نہیں ہوگا. اب لوگ اس کے پاس بھی جا کر اگر استخارے کرواتے ہیں, اس کے پاس جا کر, تو مجھے تو شرم آتی ہے پھر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہوئے. پیری مریدی کا بھی ایک معیار ہے. یہ پیری مریدی اس کام کے لیے نہیں ہے. پیری مریدی امتی کو مصطفیٰ تک پہنچانے کا نام ہے, اور پیری مریدی بندے کو خدا تک لے جانے کا نام ہے. اس لیے میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آج جتنے آپ باشرہ حضرات بیٹھے ہیں, آج سب کو حضرت سخی سلطان بہو سرکار کا فیض دیا جائے. اور چونکہ یہ اجازت سرکار نے دے دی ہے کہ اگر آپ باشرہ ہیں, چہرے پہ سرکار کی سنت سجائی ہوئی ہے, تو چونکہ سب سے زیادہ جو پسندیدہ رنگ جو تسلسل والی سنت ہے, سفید کے بارے میں بھی آیا لیکن سیاہ رنگ سب سے زیادہ کملی والے آقا نے پسند. ویسے تو آپ ہر رنگ استعمال کر سکتے ہیں نا, جو بھی رنگ آپ استعمال کریں گے یہ رنگ مصطفیٰ ہے. لیکن اگر آپ حضرت سلطان بہو سرکار سے فیض لینا چاہتے ہیں اور آپ ان کے فیضان کے امین بننا چاہتے ہیں, لیکن آپ کو وعدہ کرنا پڑے گا کہ آپ اپنے پاس آنے والوں سے مطالبہ نہیں کریں گے, جو کام کریں گے فی سبیل اللہ کریں گے انشاءاللہ. آج سے اس فیض کو آزمائیے. سر پہ سیاہ رنگ کی بالخصوص سفید رنگ کی بھی باندھ سکتے ہیں. میں پابندی نہیں لگاتا ہوں, کیونکہ جو پابندی سرکار نے نہیں لگائی میں کیوں لگاؤں. رنگ دے دیے جس کو جو رنگ دل لگے. میرے غوث پاک نے بھی ایک رنگ پسند کیا. ظاہر ہے یہ سارے رنگ ہمارے ہیں, اس لیے آپ ارادہ کر لیں گے اور انشاءاللہ کل ظہر کی نماز پر آپ جو بھی یہ دستاریں بنوانا چاہتے ہیں, ایک اپنے لیے اور اپنے ایک ساتھی کے لیے دو دستاریں لے کر کل ظہر کی نماز آپ معصوم شاہ بخاری پر پڑھیں گے. ہماری بہنیں بیٹیاں بھی سیدہ کائنات کی نسبت چادر تطہیر کے سائے میں دین مصطفیٰ کا جھنڈا اٹھانے کے لیے کل انشاءاللہ ظہر کی نماز کتنے بجے ہوتی ہے معصوم شاہ بخاری پر؟ 1:30 بجے. تو آپ نے 1 بجے وہاں پہنچ جانا ہے. تو انشاءاللہ محفل شروع ہو جائے گی نماز ظہر پر, اور کل صرف دستار بندی ہوگی عاشقان رسول کی اور عاشقان باہو کی اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور پھیل جائیں پھر پورے کراچی میں میرے باہو کا فیض تقسیم کریں. لیکن ہاتھ پھیلانا نہیں ہے, اگر ہو سکے تو پھیلے ہوئے ہاتھوں میں کچھ ڈال دیں تاکہ زمانے والوں کو پتہ چل جائے کہ مدینے والے کے نام لینے والے. اور آج تو میرے باہو کے فیض کا عالم یہ ہے کہ یہ ہمارے اسٹال والے ماشاءاللہ ان کی بھی بڑی محبت ہے. یہ آج کے اسٹال کی یہ شان ہے کہ اسٹال پر جو کتابیں ہیں یہ بھی آپ لے جائیں گے نا, تو گھر میں بھی اگر کسی مریض کے سینے پر جا کر رکھ دیں گے اس کو بھی فیض ہو جائے. اب درود السلام کے لیے کھڑے ہو جائیں, اور جو بیعت ہونے والے ہیں طالب ہونے والے ہیں ان کو آگے جگہ دے دیں گے, باقی پیچھے ہوتے چلے جائیں گے. درود السلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں پڑھو رب کی رحمت لاکھوں سلام. مصطفیٰ
رب سلامت رکھے میرے مرشد کو رب سلامت رکھے ایسے پیر طریقت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے اور کیوں نہ جاتے ہوئے آپ دو تحفے لے کر جائیں. ایک تحفہ مسکراہٹوں کا ہے جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے. اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. آج یہ تحفہ آپ نے لے جانا ہے. گھر جائیں تو ضرور مسکراتے ہوئے جائیں. دکان پر بیٹھے تو مسکراتے ہوئے. راستے میں کوئی مل جائے اپنا تو اس کو تو ویسے ہی مسکراہٹ کے ساتھ ملنا چاہیے. کوئی بیگانہ بھی مل جائے تو مسکرا کے ملو تاکہ وہ بھی اپنا ہو جائے. اور یہ سمجھ کر مسکرانا ہے کہ مسکراہٹیں بانٹنا مدینے والے کے پیار کا حسن ہے. اور اسی طرح ظاہر غریب پروری یتیم پروری بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور یہ جتنی درسگاہیں ہیں یہ وہ نیٹ ورک ہے جہاں یتیم پل رہے ہیں. میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو قیامت کے دن میرا ایسا قرب چاہتا ہے جیسا میری یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں. وہ میری امت کے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ دے. اور میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں کہ الحمدللہ اس وقت حضرت سلطان باہو کے آستانے کے نیٹ ورک کے تحت 25,000 سے زائد غریب اور یتیم بچے عشق رسول کی منزل ہے. اور ان میں ہماری سعادت یہ ہے کہ 1,000 وہ بچہ بھی ہے جو بغداد شہر میں جس کا ذکر سلطان باہو سرکار نے کیا تھا. شہر بغداد دے من ٹکڑے کھاسا باہو کرسا میرا میرا ہوں. اور میں جب پچھلے سال 12 ربیع الاول کو وہاں ان شہیدوں کی فیملیز کو عید کے تحائف دے رہا تھا تو ایک 12 سال کا بچہ مجھے ملا. میں نے ایسے ہی اتفاق سے پوچھ لیا کہ تمہارا نام کیا ہے تو اس نے جواب دیا. میرے لیے تو کافی تھا شاید آپ کو بھی سمجھ آ جائے. کہنے لگا میرا نام کیا پوچھتے ہو؟ انا ابن الشہید. میرا یہ نام ہے, میں شہید کا بیٹا ہوں. اور اس نے کہا ہم بڑے خوش ہیں کہ آپ ہماری رجوئی کے لیے آئے ہیں, لیکن میرا یہ پیغام لے جاؤ, دنیا کو بتاؤ کہ میرا باپ اس جرم میں مارا گیا کہ وہ یا رسول اللہ کہتا تھا. وہ ابو بکر صدیق کی صداقت کا قائل تھا, وہ عمر فاروق کی عظمت و جلالت کا قائل تھا. اسے اس لیے مٹا دیا گیا, لیکن اس نے کہا میرا پیغام لے جاؤ کہ میں بھی شہید ہونے کے لیے تیار. یہ 12 سال کے بچے کے الفاظ ہیں. ہم خوش نصیب ہیں یا رسول اللہ کہنے والے کہ ہمارے حصے میں شہادتیں آئی ہیں. ہم ان شہادتوں پر ناز کرتے ہیں. اس لیے میں آپ کو یہ دعوت دوں گا اور اس ادائے مصطفیٰ کے پہرے میں دوں گا کہ کل جہاں ملک یعنی ساری کائنات کے خزانے ان کی ملکیت میں ہیں. اور اپنے لیے کیا ہے؟ جو کی روٹی غذا. اس شکم کی کنات پہ لاکھوں سلام. اور میرے کریم آقا نے اس ادائے دل بری کو سکھانے کے لیے ایک تلقین فرمائی. اس وقت تک کھانا نہ کھاؤ جب تک بھوک نہ لگے, اور ابھی بھوک باقی ہو کہ ہاتھ کھینچ لو. فرمایا کبھی پیٹ کے مرض سے تمہیں موت نہیں آئے گی. اس لیے آج یہ ارادہ کر کے جاؤ کہ اگر 2 کھاتا ہوں تو 1.5 کھانی شروع کر دوں گا, اور جو بچت ہوگی کسی یتیم کے منہ میں جا کر ڈال دوں گا, کسی غریب کے منہ میں ڈال دوں گا. اور یہی وہ سلام ہے, یہی وہ پیغام ہے. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم رضا سے محبت کرتے ہو. اب کیا کریں جن کا عقیدہ یہ تھا کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا اعلان نہیں. اب ہمیں کیوں نہ رضا اچھا جائے, ہم رضا سے کیوں نہ پیار کریں. اتنا پیار والا راستہ سکھا دیا.
اگر یہ جو سلام آپ نے بھیجے ہیں ان کو اتنے لوگوں سے ملٹیپلائی کر لیں تو یہاں کھڑے کھڑے آپ نے ہزاروں کا سودا کر دیا ہے. اس لیے فکر مند نہ ہوئیے. یہ نعرہ مستانہ جو آپ کے حصے میں آیا یہ آپ کی بقا کی ضمانت ہے.